خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ محاسبہ نفس کے حوالے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول و عمل۔ صحابہ کی زندگی اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں جیسے صحابہ زندگی گزار کر گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے نہ کرو اس سے پہلے تمہارے محاسبے والے آ جائیں۔ اپنے اعمال کا وزن کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کرنے والے پہنچ جائیں۔ تمہارے اعمال کا وزن کرنے والے پہنچ جائیں، یہ آپ کا قول ہے۔ عمل، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور امیر المومنین ایک سفر میں تھے، ایک میرے اور امیر المومنین کے درمیان ایک دیوار آئی، وہ باغ کے اندر داخل ہو گئے۔ باغ کی دیوار تھی، میں باغ کی دیوار کے باہر تھا، وہ باغ کی دیوار کے اندر جب تنہائی میں ہوئے تو میں نے اپنے کانوں سے سنا امیر المومنین کے یہ الفاظ، اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، عمر تو امیر المومنین تو بن گیا ہے، خیال کرنا، خبردار خبردار تقوی کو اختیار کرنا وگرنہ اللہ تجھے عذاب دیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے بارے میں زبان نبوت کے یہ الفاظ ہیں، عمر تو جہاں سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ ان کے بارے میں زبان نبوت کے یہ الفاظ، لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن خطاب، اگر مجھ پر نبوت کا سلسلہ بند نہ ہوتا، اگر رب کسی کو دنیا میں میرے بعد نبی بنا کر دیتا، وہ قابلیتیں وہ صلاحیتیں ساری عمر تیرے اندر موجود ہیں، رب تجھے نبی بنا کر بھیجتے۔ کون عمر جن کے بارے میں آج دنیا کا کفر یہ کہنے پہ مجبور ہو چکا ہے، آج وہ عمر پھر آ جائے دنیا سے کفر ختم ہو جائے۔ وہ عمر بن خطاب اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، دیکھو اب اپنا اتنا مقام ملنے کے باوجود، اتنا مرتبہ ملنے کے باوجود اپنے آپ کو کس طرح محاسبہ کر کہہ رہے ہیں، اللہ سے ڈرو وگرنہ تمہیں اللہ اپنے عذاب میں پکڑ لیں گے۔ تو لہذا ہمیں تو اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ہمارے بارے میں تو زبان نبوت سے ہمیں سامنے کوئی خوشخبری نہیں ملی، ہم اتنی کیوں مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔